اور اب آپ کو چکلالہ لیے چلتے ہیں جہاں پر چودھری نثار علی خان اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ اور انصاف کے تقاضے بھی پورے کرو۔ بڑی جدوجہد کے بعد یہ زمین ہم نے واگزار کرائی اور اس پہ آغاز ہو رہا ہے ایک بڑے پارک کا، اور صرف پارک نہیں ہوگا، یہاں گراؤنڈ ہوں گے، کرکٹ گراؤنڈ، فٹ بال گراؤنڈ، والی بال گراؤنڈ، بیڈمنٹن گراؤنڈ اور پٹھو گرم گراؤنڈ۔ یہ آخری چیز میں نے خود آپس میں شامل کی ہے۔ اس کے علاوہ جو بہت بڑا مطالبہ تھا، جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بدقسمتی سے اس ملک میں جینا تو مشکل ہے ہی ہے، شہروں میں بالخصوص مرنا بھی مشکل ہے، کہ جب یہ سانے ہوتے ہیں، موت برحق ہے، تو سفید پوش لوگوں، غریب لوگوں، بڑے بادسور لوگوں کے لیے کوئی یہ علم نہیں ہوتا کہ ہم میتیں دفن کہاں کریں۔ تو اس کے لیے ایک جدید جنازہ گاہ جس میں باقاعدہ وضو کا بھی بندوبست ہوگا، جنازہ گاہ کی بھی جگہ ہوگی، اور ہم کوشش کریں گے کہ ایک ایسی جنازہ گاہ ہو جو اس علاقے کے لوگوں کے لیے باعث تشویش نہ ہو، اور جب کسی پہ یہ مشکل وقت آئے، یہ سانحہ آئے، تو ایک تو موت کی پریشانی اور دوسری یہ پریشانی کہ میں میت کہاں لے کے جاؤں گا، کم از کم یہ پریشانی ہم دور کر لیں، علاقے کو دور کر لیں۔ پہلی دفعہ ایک اور نظام یہاں ہم لاگو کر رہے ہیں۔ ہم 3 بسیں اس جنازہ گاہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں تاکہ شکریال سے لے کر یہاں تک خدا نخواستہ کہیں بھی اموات واقع ہوں تو یہ اس گاڑی کے ذریعے میت اور باقی جو سوگوار خاندان ہے وہ یہاں پہنچ سکے۔ ہمارا صرف مقصد یہ ہے کہ موت کی مشکل گھڑی میں کسی حد تک حکومت آپ کا غم بانٹے اور آپ کی مشکلات کم کرے۔ میری سب سے بڑا منصوبہ اس علاقے کا تو ہسپتال ہے، اور جس منصوبے پہ کام ہو رہا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے، وہ 3-4 ارب روپے کا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جلد ہم اس کا بھی آغاز کریں گے، مگر میں نے ڈپٹی کمشنر صاحب کو کہا ہے کہ اگر اس میں کچھ دیری ہو، چند مہینے، 5-6-7 مہینے اس میں لگیں، تو ہم صوبائی حکومت کی مدد سے ایک چھوٹے ہسپتال پر فوری کام شروع کر دیں، تاکہ علاقے کے لوگوں کی جو روزمرہ کے امراض ہیں، تکالیف ہیں، مشکلات ہیں، وہ دور ہو سکیں۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں نے حلقہ واہ میں 1.25 ارب روپے کا ہسپتال واہ کے مقام پر کھڑا کر دیا ہے۔ آئندہ چند مہینوں میں اس کا افتتاح ہو جائے گا۔ 1.5 سال کی ریکارڈ مدت میں ہم نے یہ ہسپتال مکمل کیا ہے، اور انشاءاللہ میرے اللہ کو منظور ہوا تو یہاں بھی ہم ریکارڈ مدت میں ہسپتال کھڑا کریں گے آپ کی خدمت کے لیے۔ پاک جنازہ گاہ، بچوں کے لیے گراؤنڈ، جو مجھے مدت ڈپٹی کمشنر صاحب نے دی، انہوں نے کہا کہ اگلے سال فروری تک، تو میں نے کہا نہیں، دن رات بھی کام کرنا پڑے تو یہ اسی سال سارے مکمل ہونے چاہیے۔ تو انشاءاللہ مہربانی تو انشاءاللہ چند مہینوں کے اندر
آپ دیکھیں گے کہ اس وسیع اور عریض زمین کی شکل و صورت تبدیل ہو جائے گی اور ہمارے بچے، ہمارے بھائی، علاقے کی خواتین پاک بھی ہوگا. آپ کے خاندان یہاں آ کر یہاں باقاعدہ فوڈ کورٹ ہوگا، چھوٹے چھوٹے کھانے پینے اشیاء کے لیے یہاں ریسٹورنٹ ہوں گے. تو انشاءاللہ تعالی چکلالہ یونین کونسل بلکہ ملکہ یونین کونسل کے لیے بھی میں پنڈی شہر کی جو ضروریات ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کے قدموں میں لے کے آؤں گا انشاءاللہ. پچھلے 3.5 سالوں میں حکومتی لیول پہ بہت مصروفیات رہی اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے مخالفین جو کچھ کہتے رہے، بہت سارے قومی امور پر اس حکومت نے تاریخ ساز فیصلے بھی کیے اور ان پہ عمل بھی کیا. مخالفین کے پاس تو کہنے کو کچھ نہیں، ان ہر چیز پہ تنقید کرنی ہے، مگر مسلم لیگ نون کا ساتھ دینے والے اور میرا ساتھ دینے والے اطمینان کریں کہ انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنی کرسی کو حق حلال کے ذریعے کے طور پر استعمال کیا ہے. ہم نے ووٹ کا حق ادا کرنے کے لیے استعمال کیا ہے. اس وقت پاکستان میں حکومت کرنی کوئی آسان کام نہیں ہے، مشکل ترین حالات ہیں. آپ پتھر اٹھاؤ تو مسئلہ درپیش ہوتا ہے، مگر موجودہ حکومت نے مسائل کے حل کے لیے کوشش کی ہے. بہت سارے مسائل حل ہوئے ہیں، بہت ساری مثبت پیش رفت ہوئی ہے. کچھ ایسے بھی امور ہیں جہاں بھی اور بہت کچھ ہونا ہے، مگر آپ سینہ تان کے یہ بات کر سکتے ہیں کہ جس حکومت کو آپ برسر اقتدار لے کے آئے ہیں انہوں نے بہت سی بیماریوں کی تشخیص بھی کی ہے اور اس کا حل بھی تلاش کیا ہے. پچھلی دور حکومت ہماری چونکہ یاد بڑی مخصوص ہے اور چھوٹی ہے، بھول جاتے ہیں ہم، ہر روز ایک نیا سکینڈل کرپشن کا ہوتا تھا. ہر روز دہشت گردی کے واقعے ہوتے تھے، کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگتی تھی. ہر روز 5-6 دہشت گردی کے ہر روز واقعات ہوتے تھے. آج بہتری آئی ہے، جدوجہد ختم نہیں ہوئی، مسائل مکمل طور پہ حل نہیں ہوئے، یہ پیش رفت جاری ہے اور انشاءاللہ تعالی اس کو منطقی انجام پہ لے کے جائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو. مگر آپ مطمئن رہیں، اپنے ایمان مضبوط رکھیں، اپنے اعتماد میں کوئی لرزش نہ آنے دیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کشتی کو مقامی لیول پہ بھی اور قومی لیول پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم کنارے لے کے منطقی انجام تک اور کنارے لگا کر انشاءاللہ دم لیں گے. وہ آپ کے ہاتھوں سے ہوگی اور آپ کی جماعت کے ہاتھوں سے انشاءاللہ ہوگی. میری آخری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ تقریر کرنا تو بڑا آسان ہے، تنقید کرنا اس سے زیادہ آسان ہے. کیچڑ اچھالنا تو ایک پاگل آدمی بھی کر سکتا ہے. اکثر کیچڑ اچھالنے والے میں انہیں بیلنسڈ آدمی نہیں سمجھتا، ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوتا. مگر ان 3.5 سالوں میں 2 حلقے میرے ہیں، اس حلقے میں 15 ارب سے زیادہ ترقیاتی کاموں پہ صرف ہوا ہے. انشاءاللہ تعالی آئندہ 1.25 سال میں اور ہوگا انشاءاللہ. دوسرے حلقے میں بھی 15 ارب کے قریب خرچ ہوا ہے. سو میں نے کوئی تفریق نہیں برتی، میں نے کوشش کی ہے کہ عوام کے مسائل حل ہوں. ہاں، مسائل کا ایک انبار ہے، اوور نائٹ یا اچانک ایک مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. میں نے آپ کے بلدیاتی اداروں کے چیئرمین صاحب کے ساتھ مل کر، کونسل صاحبان سے مل کر، ایم پی اے صاحب سے، جو ادارے ہیں ان سے مل کر بہتری کی کاوشیں کی ہیں. آئندہ بھی انشاءاللہ جاری رکھی جائیں گی. مجھے آپ کے جذبے سے خوشی ہوئی ہے، آپ کا اس انداز سے امٹ کے آ جانا یہ بھی میرے لیے باعث تقویت ہے اور باعث اطمینان ہے. نعروں پہ نہ جائیں،
یہ لوگ جو ہر روز ایک نیا دعویٰ اور ایک نئی تنقید اور ایک نیا شوشہ چھوڑتے ہیں، ان کا ماضی پہ بھی نظر ڈالیں، ان کے کردار پہ بھی نظر ڈالیں، ان کی کارکردگی پہ بھی نظر ڈالیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو خود احساس ہو جائے گا کہ جھوٹ کا کوئی علاج نہیں ہے، بہتان کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ہم نے ناک کی سمت پہ آگے بڑھتے جانا ہے، علاقے کو بھی ترقی دینی ہے، پاکستان کو بھی ترقی دینی ہے، برائیاں ختم کرنی ہے۔ یہ آسان کام نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کے کرم سے اس ملک کے عوام ہمارا ساتھ دیں گے تو حالات میں اور بہتری آئے گی۔ جو کچھ ہو گیا ہے اس پہ اطمینان کا اظہار کریں اور حق اور حلال کا پرچم لے کر میرا ساتھ دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ علاقہ اور ترقی کرے گا، یہ ملک اور ترقی کرے گا، اور آپ کا اور اس ملک کا جھنڈا اور علم سر بلند ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ چودھری نثار اس وقت راولپنڈی کے اندر تقریب سے خطاب کر رہے تھے، جہاں ان کا کہنا یہ تھا کہ جھوٹ بولنا بہت آسان ہے لیکن عوام کو ریلیف فراہم کرنا بہت مشکل۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہاؤسنگ سوسائٹی کا افتتاح کر دیا ہے، کوشش یہ تھی کہ یہاں پہلے ہاسپٹل بنایا جاتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اچھے کام کرنے میں بہت سی رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں لیکن ہم کوشش کریں کہ عوام کے مسائل حل کر دیے جائیں۔